بے لگام لڑکی ایک یتیم لڑکی کی حقیقی کہانی ہے جو زمانے کے ظلم و ستم سہتے ہوئے زندگی کے اس موڑ پر آ پہنچی کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سلسلہ وار کہانی آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی۔ جہاز نے جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ کا رن وے چھوڑا تو بزنس کلاس میں بیٹھی سمیرا نے اپنی سیٹ کے بیلٹ کھول دیے اور اپنا سر سیٹ سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کیں تو اس کو اپنے ساتھ بچپن میں ہونے والے وہ تمام ظلم و ستم یاد آنا شروع ہو گئے۔ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک دن اچانک اسکول سے واپس آئی تو اس کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ تائی اور چچی نے اس کو پکڑ کر ایک کمرے میں لے جا کر اسے بتایا کہ اس کے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی لاشیں ہاسپٹل سے گھر لائی جا رہی ہیں۔ مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے والدین ہلاک ہو گئے ہیں تو یہ رو کیوں رہے ہیں۔ وہ مسلسل اپنی تائی سے کہہ رہی تھی کہ مما کہاں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مگر جواب میں اسے ایک سناٹے دار تھپڑ کھانے کو ملا۔ تائی کے کھولتے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں سنائی دیے ہیں کہ مر گئی تمہاری ماں، اب بھول جاؤ اسے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ روئے جا رہے تھے مگر یہ الفاظ اس کے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ وہ دن اس کی زندگی میں اسکول کا اور خوشیوں کا آخری دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد ظلم و ستم کا ایک ایسا پہاڑ در پہ اس پہ ٹوٹنا شروع ہوا کہ جس نے نوجوانی تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مگر باہمت لڑکی زمانے سے لڑتی ہوئی اس مقام تک کیسے آن پہنچی، یہ داستان میں رقم کرنے جا رہا ہوں۔ جب گھر میں مرگ کا شوق کچھ مدھم پڑنے لگا تو لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا تو اس کی تائی اور چچی نے اس کے اوپر ظلم و ستم کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ صبح 6 بجے اٹھا دیا جاتا، برتن دھلوانے سے گھر کے کاموں کی ابتدا ہوتی اور سارے گھر کے کام اسی سے کروائے جاتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی پٹائی ایک معمول بن چکی تھی۔ بدن پر کپڑے پہننے کو برائے نام ہی ملتے اس کو، جوتوں کو تو پاؤں پھول ہی گئے تھے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نہ کسی محلے دار یا رشتہ دار کو اس سے ملنے دیا جاتا۔ یہ سب ہو رہا تھا اس کے نام پر موجود وسیع و عریض زرعی اراضی کو ہتھیانے کی خاطر۔ جس گھر میں اس پر ظلم ہو رہا تھا یہ گھر بھی اسی ہی کی ملکیت تھا جو اس کے ظالم چچا اور تایا کو اس کے باپ نے ترس کھاتے ہوئے رہنے کی ایک جگہ دی تھی۔ آج وہی رشتہ دار اس کے دشمن بن کر نہ صرف 2 کوڑی کی جائیداد کے لیے اس کے تایا اور چچا اس کے والد کے کاروبار پر قبضہ جما چکے تھے اور ادھر گھر پر تائی اور چچی نے اس پر اتنے ظلم کر رہے تھے کہ وہ ظلم سہتے ہوئے مرنے کے قریب پہنچ جائے اور وہ بلا شراکت غیر جائیداد کے اور گھر کے مالک بن جائیں اور ان کے بچے بھی ظلم کرنے میں کسی سے کم نہ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا، کبھی تو تائی کو اس کو بالوں سے پکڑتی اور چچی اس کے نازک گالوں پر تھپڑ برساتی رہتی۔ سردیوں میں ٹھنڈے یخ فرش پر ننگے بدن اس کو سونا پڑتا، گرمیوں میں تپتے ہوئے فرش پر اس سے پونچھے لگوائے جاتے۔ یہ سب باتیں آج سمیرا کو بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ یادداشت اس وقت آ کر ختم ہو جاتی تھی جب ایک دن چچی نے اس کو ٹھڈا مارا اور اس کا پاؤں سلپ ہوا اور سر چارپائی سے جا ٹکرایا۔
اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہاں سے وہ کس طرح اس ظالموں کے جنگل سے نکلی، جہاں اس کو یاد آتا تھا وہ اسے اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل میں بستر پر پایا۔ اس کے قریب ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا جو اس سے بار بار پوچھ رہا تھا، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہو، کس نے مارا تمہیں؟ کچھ اس قسم کے سوالات اس سے پوچھے جا رہے تھے، مگر اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر کار اس رحم دل پولیس والے نے اس کو ایک یتیم خانے میں لے جا کر چھوڑ دیا، جہاں اس کی اگلی زندگی کی ابتدا ہوئی، جہاں اس نے اس کو سخت جان لڑکی بنا دیا۔ جب دنیا سے لڑنے کے قابل ہوئی، جہاں اس نے انسانی کھالوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے اور کتا نما انسانوں کو دیکھا۔ یہ لاہور کا ایک یتیم خانہ تھا جہاں اس جیسی بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ یتیم خانے میں اس سے گھر والے ظلم و ستم سے تو نجات پائی، مگر یہاں ایک نیا ظلم اور ایک نیا ستم پر مشفق انداز میں اس کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسری موجود لڑکیاں بھی تھیں، مگر وہ پھر بھی یہاں پر خوش تھیں کہ اس کو گھر کے ظلم و ستم سے نجات مل چکی تھی۔ ابھی کیونکہ وہ نہ سمجھ تھی، نئے ظلم سے نا آشنا تھی۔ اس کے اسکول کی پڑھائی دوبارہ یتیم خانے کے اندر ہی شروع ہو چکی تھی۔ یہ پڑھائی بھی کچھ عجیب قسم کی اس کو لگ رہی تھی، مگر پھر بھی پڑھائی پڑھ رہی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان لڑکیوں کو ایک مخصوص قسم کی تربیت بھی دی جاتی، شاید آگے چل کر ان کے کسی نہ کسی کام آنے والی تھی۔ خیر، اسی اثناء میں اس نے مڈل تک تعلیم اسی یتیم خانے میں حاصل کی، اور 16 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اس کے جسمانی خد و خال نقش واضح ہوئے تو وہ انتہائی خوبصورت اور تیکھے نقش و نگار والی پیاری سی لڑکی نظر آنے لگی تھی، جس کو دوسری لڑکیوں سے بہت زیادہ منفرد بنا رہے تھے، مگر اس کو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہی اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اس کو آگے لے جا کر کس قدر تکلیف پہنچانے والا ہے۔ اپنے اسی حسن اور خوبصورت نقش و نگار کی وجہ سے اس کو وارڈن کی قربت بھی حاصل تھی، اور وارڈن بھی اس پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس سے طرح کی 5 اور لڑکیوں کو منتخب کر الگ کر دیا گیا تھا۔ ان کو یتیم خانے کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ان پر کچھ خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اور انہی دنوں میں یتیم خانے کے مالک کا آنا جانا بڑھنے لگا تھا۔ اس کی نظریں بھی سمیرا پر گڑی رہتی تھی۔ جب تک وہ یتیم خانے میں موجود رہتا تب تک وارڈن بھی سمیرا کو اس کی خدمت پر مامور رکھتی۔ سمیرا اکثر محسوس کرتی تھی کہ اس کی نظریں اس کے جسم پر گڑ رہی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے وہ اس کو تول رہا ہے، پرکھ رہا ہے۔ اس نے بلوغت میں قدم رکھ دیا تھا، اس کی نظروں کو کسی حد تک سمجھ آ رہی تھی۔ ایسے ہی کچھ نظریں یتیم خانے کے چوکیدار کی بھی تھیں جو اس پر خاصا مہربان رہتا تھا اور اکثر اس سے گپ شپ لگاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے وارڈن کے اور یتیم خانے کے مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سمیرا کو لے کر سب کچھ سمیرا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے سمیرا کو آہستہ آہستہ اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمیرا بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگی۔ چوکیدار نے اس کو بہت سے سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے۔ ایک 24 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے سمیرا سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو یتیم خانے کی زندگی سے نجات دلا کر اپنے گھر میں جگہ دے گا اور اسے اپنی بیوی بنا کر لاہور سے کراچی لے کر جائے گا، جہاں وہ دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بقیہ قسط میں جہاں سمیرا کو دھندے والوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا، اگلی قسط میں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط کا اختتام کرتا ہوں۔ یہی کہانی آپ کو
سلسلوں کی صورت میں ہمارے چینل پر مسلسل ملتی رہے گی، اور اس کے ساتھ دوسری کہانیاں بھی ہمارے چینل پر موجود ہوں گی۔